جانتے ہیں کہ اس وقت ایک کیفیت غمگینی کی ہے ہم سب پر، اور اب فتح محمد مری صاحب آ گئے ہیں تو مجھے کچھ ڈھارس سی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک زمانے کے بعد میری ملاقات ہوئی ہے ملک صاحب سے، اور اس وجہ سے میری ہمتیں بھی کچھ ٹوٹ سی گئی ہیں۔ جو اندوہناک خبر ملی ہے مجھے، مجھ سے بہت محبت سے، بہت پیار سے ملتے تھے امجد اسلام امجد صاحب، اور بہت ہی انہوں نے میری عزت کی ہمیشہ۔ اچھا، یہ بات آپ میں سے بہت سو کو معلوم ہے کہ اسی نوعیت کا ایک سیشن ہوا تھا کراچی میں، اور وہاں میں نے ایک بات کہی تھی، اور وہی بات میں دہرا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میری دلچسپی اقبال کی شعریات سے ہے۔ اقبال کا فلسفہ، ان کا پیغام، ان کی قومی حیثیت، اس سے وہ ہوگی اپنی جگہ پر، اس کی اہمیت ہے، لیکن مجھے دلچسپی ان کی شاعری سے ہے۔ اور اقبال جس طرح برانگیخت کرتے ہیں ہم کو، جو ولولہ پیدا کرتے ہیں، وہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور اتنی عظمت، اس قدر اقبال کی بلند آہنگی، ان کی موسیقیت، ان کی علامات، ان کی بحور، اور مختلف جو اصناف سخن ہیں، اس میں ان کی طبع آزمائی، اس کا کوئی جواب ہے نہیں۔ اور میں تو اسی میں بس پھنس کے رہ جاتا ہوں، اس سے آگے میں نکل نہیں پاتا ہوں۔ جو جلال ہے، جو مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بزرگ شاعر ساقی فاروقی صاحب کہتے تھے کہ اقبال کیا احتشام ہے، تو میں اس احتشام کی زد میں پھنس کے رہ جاتا ہوں، اس سے آگے میں دیکھ بھی نہیں پاتا ہوں۔ بہرحال اب یہاں اس موضوع دیا گیا ہے کہ 21ویں صدی کے تہذیبی چیلنج۔ اچھا، ایک بات جو ہم کو درپیش ہے اس وقت، یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی میراث سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور زبان سے دوری، وہ چاہے کوئی سی زبان ہو۔ پاکستان میں بہت سی زبانیں ہیں، سندھی ہو، پنجابی ہو، وہ براہوی ہو، پشتو ہو، اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو، اس سے ایک دوری پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، اور ایک بات اور بھی آپ غور کیجئے کہ آج کل بہت ایک وفور ہے اس دعوے کا کہ ہم مستقبل کا کام کر رہے ہیں، مستقبل بنا رہے ہیں، لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ مستقبل ہے کیا چیز۔ اور ابھی اس سلسلے میں بہت اچھا کام کیا گیا ہے کہ یہ پروگریس کا مفہوم کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پروگریس کا مفہوم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ اس کا رشتہ اپنی میراث سے نہ قائم کیا جائے، ورنہ وہ ہوا میں معلق رہتا ہے۔ اس اپنی میراث سے اس کا تعلق قائم ہونا چاہیے، ورنہ اس کا کوئی مفہوم بنتا نہیں ہے۔ اس بات پہ غور کیجیے گا۔ اب دیکھیے، اس زمانے میں جب کہ تمام لوگ، سر سید احمد خان اور محمد حسین آزاد، تمام لوگ بات کر رہے تھے مستقبل کی، اس وقت ان کا یہ کہنا اپنی پہلی ہی نظم میں، اب وہ زمانی اعتبار سے پہلی ہے نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بانگ درا کی پہلی نظم ہے وہ، اس میں انہوں نے کہا کہ اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکنے آواز آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ سنا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہے نا، پھر دکھا دے تصور، پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اپنی میراث سے ایک رشتہ قائم کرنے کی ایک طلب، اس کا اظہار اس شدت کے ساتھ اقبال کے اس ماحول میں جہاں سر سید کا طوطی بول رہا تھا، اور سر سید سے خاصی ہمدردی بھی تھی علامہ اقبال کو، لیکن اس سے بڑھ کر جس میں زیادہ اثر انگیزی ہے اور جس میں زیادہ زور ہے، جو نظم زیادہ بلند آہنگ ہے، ان کی نظم ذوق و شوق، یہ میراث کی بات ہے نا۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، باد صبا کی موت سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موت سے نشو و نمائے آرزو۔ اچھا، تو یہ میراث سے جو تعلق ہے یہ ہمارا بالکل ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ معلق ہو گئے ہیں۔ کہتی ہیں نا وہ عائشہ جلال کے پاکستانیز cannot explain themselves، ہم ہیں کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہم اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میراث سے بالکل ہم لوگ کٹ کے رہ گئے ہیں۔
کوئی ماضی کے بارے میں جو کچھ کہتے کوئی اس کو روکنے والا نہیں. ابھی میرے پاس، میں نام نہیں لوں گا، تفصیل نہیں بتاؤں گا، میرے پاس ایک کتاب آئی ہے، اس کی وہ رونمائی ہو رہی ہے، اور اس میں اتنی غلطیاں ہیں تاریخی اعتبار سے، حقائق کی، فیکٹس کی، وہ کوئی پکڑنے والا نہیں. اس کے 10 ایڈیٹرز ہوں گے، اس کا پروسیس ہوا ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہے. مجھے اتنا دکھ ہے اس بات کا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. بہت اس بات کا دکھ ہے. وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے اور ایک بہت ہی ایسے ادارے سے چھپی ہے جس کا بہت وقار ہے. اس میں بے تحاشا غلطیاں ہیں، اقبال کے سلسلے میں غلطیاں ہیں، لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اچھا، اب دیکھیے کہ اور اسی کا اظہار مختلف انداز میں، کیونکہ شاعر ہیں اور اتنے بڑے شاعر ہیں، ان کا اصل میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کا مرتبہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہم کو خواب دکھانا سکھاتا ہے، وہ ہم کو خواب دیکھنا سکھا دیتا ہے. اقبال ہم کو خواب دیکھنا سکھا دیتے ہیں. یہ ہے خوبصورتی کی بات اس میں. تو اس میں انہوں نے یہ تخیل میں اپنے، وہ ان کی ایک نظم ہے صبح، جس کا ایک شعر سنایا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، ہو کو ہو بیاباں سے ہم آغوش، ولیکن دامن سے تیرے ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے، ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے. تو یہ دامن افلاک نہ چھوٹنے کی بات ہے. اور فطرت سے جو تعلق ہے اقبال کو، اور فطرت کے حوالے سے جو ذکر اس کا کرتے ہیں اپنی میراث کا، وہ انتہائی خلاقانہ اور بہت اچھوتا ہے. اب دیکھیے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا، اب فطرت سے جو تعلق ہے اقبال کا، یہ ہمالیہ کا تعلق بھی فطرت سے ہے اور صبح کا تعلق بھی فطرت سے ہے. اس کے کئی رخ ہیں. ایک تو فطرت کے حسن کی بات ہے، دوسرے فطرت کو سنوارنے کی بات ہے. تو شب آفریدی چراغ آفرید، آپ نے رات بنائی، ہم نے چراغ بنا دیا. اس کو سنوارنے کی بات ہے فطرت کو. اور تیسرا اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو اندر امکانات ہیں وہ فطرت سے آگے نکل جاتے ہیں. ہم کو جو فطرت نے دیا اس سے ہم کو آگے نکلنا ہے. بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر. فطرت کو خرد کے رو برو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر. اور یہ جو ایک بہت بڑی نظم ہے لالۂ صحرا، ہے نا، یہ گنبد مینائی، یہ عالم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے، اس دشت کی پہنائی، بھٹکا ہوا راہی تو بھٹکا ہوا راہی میں، منزل ہے کہاں تیری ہے لالۂ صحرائی، منزل ہے کہاں تیری ہے لالۂ صحرائی، تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا. ایک لذت پیدائی، ایک جذبہ یکتائی. جو لذت پیدائی ہے نا، اپنے امکانات کو بروئے کار لانے کی جو بات ہے، وہی اصل میں رضا ہے. تسلیم و رضا اس کا نام نہیں ہے کہ ہم سر جھکا کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں ہم ان کو پوری طرح بروئے کار لائیں. ایک تخم کے لیے یہ ہے اس کا کمال کہ وہ تناور درخت بن جائے. یہ ہے اور یہی اس کی تسلیم و رضا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ کرنا چاہیے. اور میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جس حسن کے ساتھ اور جس جلال کے ساتھ اور جس احتشام کے ساتھ یہ باتیں اقبال نے کہہ دی ہیں، وہ ہمارے دل پر بہت اثر کرتی ہیں. اور اقبال سے دوری کا ایک بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم اقبال کو پڑھ نہیں سکتے، ہم اقبال کو نہیں پڑھ سکتے. مجھ سے ایک خاتون نے کہا ایک موقع پر کہ وہ بھائی اقبال کی زبان تو بہت ہی خراب، بہت مشکل ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ پروانہ تجھ سے شمع کرتا ہے پیار کیوں، یہ جانے بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں، اس میں کیا مشکل ہے، اس میں کیا مشکل آپ کو نظر آتی؟ کہنے لگے ہے یہ اقبال کا ہے میرے شعر. میں نے کہا جی اقبال کا ہی. تو لوگ بالکل پڑھتے نہیں ہیں اور اس سے واقفیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اگر پڑھیں اور اس کو شاعر سمجھ کے پڑھیں. سمجھتا ہوں کہ اب پتہ نہیں مجھے اس پہ ڈانٹ پڑے گی ملک صاحب کی یعنی، لیکن یہ زیادہ اقبال شاعر زیادہ اہم ہے اقبال مفکر کے مقابلے میں. اقبال کو شاعر سمجھ کے پڑھنا چاہیے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے صاحب، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ قرآنی وقت ہے اور وہ زمانی وقت ہے، وہ یونانی وقت ہے
اور وہ کیا نام ہے، وہ ہندوستانی وقت ہے. مجھے اس سے بحث ہے کہ اتنی عظیم نظم سلسلہ روز و شب، نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات. اب دیکھیے کہ اس میں ہے کہ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا. وادی کوثر میں غرق ہے، وادی کوثر میں برقی شفق ہے. جی جی، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. جی جی، سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت، کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب. تو یہ کوئی کہہ کے تو دکھائے مجھے، یہ کہہ کے تو مجھے دکھائے. اور پھر دیکھیے کہ میں جب بہت چھوٹا تھا، چونکہ میرا تعلق بہت ہی ذاتی نوعیت کا اقبال سے، میرا تعلق بہت ہی ذاتی نوعیت کا اقبال سے. اور جب لوگ اقبال کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ اقبال میں نکتہ چینی کی جائے، ان کی تحقیر کی جائے، اور وہی لوگ تحقیر کرتے ہیں جنہوں نے اقبال کو پڑھا نہیں ہے، وہ لوگ تحقیر کرتے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے باپ کو برا کہہ دیا، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو جب میں چھوٹا تھا تو میں پڑھا کرتا تھا وہ ساقی نامہ، اور بہت اس کی تعریف، کہ میں چھوٹا سا تھا تو بہت تعریف کرتا. وہ آخر مزن کاروانے بہار، ارم بن گیا دامن کو حسار، گلو سوسن و نرگس و نسترن، شہید ازل لالہ خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں. اچھا، اب اس میں ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں آپ سے، یہ فنی گفتگو کرنے کا موقع ہے نہیں، کہ اس کی بہر ذرا سی تقریباً وہی ہے جو حال ہی کی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. لیکن اگر اس کی میں تختی کروں، اور یہ میں صرف آپ کی تفریح تباہ کے لیے کروں، اس کو سمجھنے کی ضرورت جننا آپ کو نہیں ہے. وہ یہ کہ میں اگر کروں تختی، اس کی بہت مشہور بحر ہے یہ، فعولون 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 فعولون. تو اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو فعولون 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 فعول کر دیا. تو اس میں ایک جھٹک پیدا ہوئی نا، ایک رکاوٹ آگے، ہوا کہ مزن کاروانے بہار، ارم بن گیا دامن کو حسار، قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہوں نام افغانیوں کا بن. تو یہ بات ہے. تو میری گزارش، میری ہدایت نوجوانوں کو یہ ہے کہ اقبال کو پڑھیں، جا کے بانگی درا اٹھائیں، اس کو پڑھیں. وہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں، اور مشکل چیز اگر ہے تو بھی کیا ہے، اس کے لیے اگر تھوڑی سی کوشش کر لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. شیکسپیئر بھی تو مشکل ہیں. بہت شکریہ سر. جی، اور ایک بات اور عرض کر دوں، ایک بات اور جلدی سے میں عرض کر دوں کہ اقبال، چونکہ اقبال میں صلاحیت ہے کہ وہ ولولہ پیدا کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کا بہت استحصال کیا گیا، ان کا بہت استحصال کیا گیا. وہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ میرا خدا کسی کو گورا رنگ نہ دے، سارا جگ جو ہے پیچھے لگ جاتا ہے. تو وہ جو یعنی خادم حسین رضوی سے لے کر کے ہمارے تمام، بلکہ احتشام حسین صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگرچہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر نہیں تھے لیکن ان کے ہم سفر ضرور تھے، ان کو کمیونسٹ بھی بنایا گیا. تو اس کی وجہ سے وہ ہے کہ الجھ کے رہ گئی ان کی حیثیت کی درہیں کہانی. تو اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت شکریہ.